محبت کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھو۔ صحابہ نے سمجھایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بن گئے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ خطبہ دیں، حضرت ابوبکر جا کر کے ممبر پر بیٹھ گئے، پھر فرمایا کہ خطبہ دیجئے، آپ خاموش رہے، پھر فرمایا کہ خطبہ دیجئے، آپ پھر خاموش رہے۔ چوتھی مرتبہ جب صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین خطبہ شروع کریں، فرمایا کیسے شروع کروں، حسن اور حسین کہاں ہیں، حسن اور حسین کہاں ہیں؟ دونوں کو بلایا گیا، حسن کو دائیں طرف بٹھایا، حسین کو بائیں طرف بٹھایا، پھر یوں کہا کہ خطبہ تو آقا کا غلام دے گا، خطبہ تو آقا کا غلام دے گا، لیکن اس خطبے کو سن کر تمہیں آقا کی یاد آئے تو میرے ان چاندوں کو دیکھ لینا، تمہیں آقا کی شباہت ان میں نظر آ جائے گی، تمہیں آقا کی شباہت ان میں نظر آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا مقام ہے۔ دنیا میں جتنا دین اور جتنے دین پر عمل کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا، یہ سب کا سب اجر سارے صحابہ کو ملے گا۔ بے شک دنیا میں جہاں بھی جو بھی جتنا بھی عمل کیا جائے گا اس سب کا اجر تمام صحابہ کرام کو ملے گا۔ بے شک اور تمام صحابہ کرام اور میں اور تم جتنا عمل کریں گے اس سب کا اجر اکیلے ابوبکر کو ملے گا، سبحان اللہ، اکیلے ابوبکر کو ملے گا۔ کیا کہنے، اللہ نے اس مقام پر رکھا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ بے شک بے شک۔ صحابہ نے جس چیز کا مطالبہ اللہ کے رسول نے کر دیا، اس مطالبے میں صحابہ اپنی بساط سے آگے بڑھ کر کے اپنی محبت کا اور اپنی اطاعت کا اور اپنی فرما برداری کا اظہار کرتے تھے۔ بے شک میرا تمہارا کیا حال ہے؟ میرے سامنے دین آتا ہے، میرے سامنے صحابہ کی زندگی آتی ہے، میرے سامنے آل بیت کی زندگی آتی ہے، میری تمہاری محبت، میری تمہاری اطاعت، میری تمہاری فرما برداری، اس کا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر صحابہ سے مال کا مطالبہ کیا، بھائی جس کے پاس جو ہو وہ لے آؤ۔ صحابہ اپنی بساط سے زیادہ لے کر کے آ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آخری قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اس وقت حال یہ تھا کہ عمر کے پاس مال زیادہ تھا، ابوبکر کے پاس مال تھوڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے جب سے ایمان لایا تب سے آج تک ابوبکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا اور کبھی نہ بڑھ سکا، آج اللہ نے موقع دے دیا ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، ابوبکر کے پاس مال کم ہے، آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے اور گھر سے آدھا مال اٹھا لائے، جو کچھ تھا سب کا آدھا اٹھا لائے اور لا کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جتنے صحابہ آ رہے تھے سب سے یہ سوال، ہاں بھائی کیا لائے، ہاں بھائی کیا لائے، ہاں بھائی کیا لائے، عثمان کیا لائے؟ یا رسول اللہ 1/3 لشکر کا انتظام کر دیا۔ عبد الرحمن کیا لائے؟ یا رسول اللہ آدھے لشکر کا انتظام کر دیا، کھانے کا، پینے کا، سواری کا، اسلحے کا سب انتظام کر دیا۔ جس سے جو آ رہا اس سے یہی مطالبہ، عمر کیا لائے؟ آدھا مال گھر سے لے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر گئے، گھر سے سارا سامان سمیٹا، سب سمیٹ لیا، اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار کر اس میں رکھ دیے، جسم پر ایک ٹاٹ لپیٹ لیا، پھر ایک دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کے ایسے ایسے دیوار پر ہاتھ مل رہے تھے۔ بیٹی نے پوچھا ابا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بیٹا ایک سوئی میں نے اس دیوار میں لگا دی تھی، وہ سوئی ڈھونڈ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کل قیامت کے میدان میں اللہ یوں کہے کہ ابوبکر رسول اللہ نے تم سے مال کا مطالبہ کیا تھا اور سوئی تم اپنے گھر میں چھوڑ آئے تھے، سوئی تم اپنے گھر میں چھوڑ آئے تھے، میں وہ سوئی ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ سارا مال لے کر ٹاٹ لپیٹ کر، وہ سارا بھی تھوڑا سا تھا، وہ سارا بھی تھوڑا سا تھا، جسم پر ٹاٹ لپیٹ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ تو رسول اللہ، فراست کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ابوبکر جیسی سامنے آئے، سوال بدل دیا، سوال بدل دیا،
اب تک جتنے آ رہے تھے سب سے ایک سوال تھا، ہاں بھائی کیا لائے، ہاں بھائی کیا لائے، ہاں بھائی کیا لائے، ہاں بھائی کیا لائے۔ ابو بکر آئے، فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے، ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا، سبحان اللہ، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ اوہو، بات پوری نہیں ہونے پائی کہ جبریل آ گئے۔ جبریل آئے تو ان کے جسم پر بھی ٹاٹ لپٹا ہوا۔ اللہ کے رسول کہنے لگے جبریل آج یہ تم نے کیا پہن رکھا؟ یا رسول اللہ آج یہ میں نے نہیں، آسمان پہ سارے فرشتوں نے یہ لباس پہن رکھا ہے، اور یا رسول اللہ اس وقت وہی آپ کے پاس لے کر نہیں آیا، اس وقت ابو بکر کے پاس اللہ کا سلام لے کر کے کیا آیا۔ کہنا، کیا کہ